من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان میں سے بعض نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے کہ میں نے یہ نعمت تمہیں عطا کی ہے. اور پھر پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے اور قرآن کریم میں اس کو بطور احسان اللہ تعالیٰ نے جتلایا ہے، وہ ہے امام الانبیاء، سید الانبیاء، کائنات کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ نے مومنوں پر ایک احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتک،
ہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، ہر طرف جہالت، اندھیرے، تاریکیاں چھائے ہوئے تھے۔ حالت یہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ معمولی معمولی باتوں پر لڑائی شروع ہوتی اور وہ ایک طویل جنگ کی صورت اختیار کر لیتی، اور شراب نوشی عام تھی، بے حیائی عروج پر تھی، اور پھر سب سے جو بڑی برائی تھی، ایک اللہ رب العزت جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، جس نے یہ بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اس مالک کو چھوڑ کر، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت اور اتنے معبود بنا لیے تھے کہ شاید ان کو گننا اور شمار کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا رب، اپنا اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ یعنی شرک کی دلدل اور جہالت میں وہ قوم بہت آگے نکل چکی تھی۔ ان حالات میں اللہ رب العزت کو اس کائنات پر رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب آپ تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے کے مقاصد کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان کو دیکھیں گے کہ آپ کس مقصد کے لیے تشریف لائے، اور پھر آپ نے تو اپنے مقصد میں پوری تگ و دو کی، دن اور رات محنت کی، اپنی پوری زندگی اسی پر لگا دی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو بار بار کہنا پڑا، اے میرے نبی آپ اتنے پریشان نہ ہوں، آپ کہیں اپنی جان کو روگ نہ لگا لیں، آپ اس قدر غمگین اور افسردہ نہ ہو، آپ کا کام تو صرف اور صرف ان لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچا دینا ہے، ہدایت پر لانا، صراط مستقیم پر چلانا، جنت میں پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف دعوت و تبلیغ اور آپ کے آنے کے مقاصد کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم خود دیکھیں، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں یا ہم فیل ہو رہے ہیں؟ پہلی بھی بڑی امتیں اس کائنات میں آئی، انبیاء علیہ السلام بھی آئے، وہ اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے، اور قوموں میں سے جن کی قسمت میں ہدایت تھی، جنہوں نے کوشش کی، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی باتوں کو قبول کر لیا، مان لیا قیامت کا دن ہوگا، کسی نبی کے ساتھ تھوڑے لوگ، کسی کے ساتھ زیادہ لوگ، کسی کے ساتھ چند ایک لوگ، کسی کے ساتھ 2 بندے، کسی کے ساتھ 1 بندہ، اور کوئی نبی قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنی پوری زندگی دین کی دعوت دیتا رہا، رب کی توحید کی طرف بلاتا رہا، قوم نے اس کی بات نہیں مانی، وہ اکیلا آئے گا۔ نبی تو کامیاب ہی کامیاب ہے، نبی تو پاس ہی پاس ہے، وہ قوم فیل ہو گئی، وہ قوم ناکام ہو گئی، وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہیں یا نہیں؟ آپ کو جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا آپ نے تو ان کو پورا کیا، کیا ہم آج ان کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں جو سب سے بڑا مقصد، اور یہ نہ صرف آپ کی آمد کا مقصد ہے بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کی بعثت کا جو بنیادی مقصد تھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، رسول نے آ کر دعوت کیا دی، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا جو اپنی عبادت کی دعوت دے، جس کی پوجا پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن کریم کے آپ
पारे देखते जाएं, सूरतें पढ़ते जाएं, साबका अंबिया आपको नजर आएंगे। कहीं नूह अलैहिस्सलाम नजर आते हैं, कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम नजर आते हैं, कहीं इस्माइल अलैहिस्सलाम नजर आते हैं, कहीं जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम नजर आते हैं, कभी कहीं जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नजर आते हैं, कहीं हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को दावत देते हैं, मालकुम मिन इलाहिन गैरो, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है, तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारा कोई हाजत रवा नहीं, तुम्हारा कोई मुश्किल कुशा नहीं, तुम्हारा दाता, तुम्हारा गंज बख्श, तुम्हारा गौसे आजम, तुम्हारा दस्तगीर, तुम्हारा लजपाल, परेशानियों से निजात देने वाला, इज्जत और जिल्लत का मालिक, जिंदगी और मौत का मालिक, रिज़्क़ का मालिक, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, सारे के सारे खजानों का मालिक अगर कोई है तो वो एक अल्लाह है। मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो। सारे के सारे नबियों ने यही दावत दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद भी सबसे पहला यही था, रब की तौहीद की दावत देना। कुरान करीम में दूसरे मुकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन कब्लिका मिर रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। ऐ मेरे नबी, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे हैं उनकी दावत यही थी, लोगों कोई इलाह नहीं है। अल्लाह कहते हैं मेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, लिहाजा तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करो। सारे के सारे नबियों ने यही जिम्मेदारी निभाई, अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए। आपने अपने कौम को बुलाया, इनफरादी तौर पर भी दावत दी, खुफिया भी दावत दी। जब अल्लाह ने कहा कि इनको एलानिया दावत दो, आपने कोहे सफा पर बुलाया, मक्का मुकरमा में आपने सारे के सारे लोगों को बुलाकर कहा, आपने फरमाया लोगों मुझे बतलाओ, मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल बसर किए हैं, तुमने मुझे कैसा पाया है? सारे के सारे कहने लगे आप सादक भी हैं, आप अमीन भी हैं, आपने कभी गलत बात नहीं कही, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। रसूलुल्लाह की नबूवत से पहले 40 साल जो जिंदगी है वो भी हर किस्म के ऐब से, हर किस्म के गुनाह से, मुआशरती बुराइयों से पाक, साफ और शफाफ थी, बेऐब थी, लारैब थी। और इतनी साफ सुथरी जिंदगी के हर तरफ कुफ्र और शिरक है, हर तरफ बुत परस्ती है, हर तरफ कत्लो गारत है, हर तरफ बेहयाई है, गुनाह सारे हैं। उनमें ये शख्सियत जिसके अंदर कोई ऐब नहीं पाया जाता, हर किस्म के इन अलूदगियों से, इन गुनाहों से पाकीज़ा, मासूम अनिल खता। आप फरमाते हैं लोगों तुमने मुझे कैसा पाया है? मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल गुजारे हैं। कहने लगे आप जैसा तो कोई भी नहीं, आप साफ और शफाफ सीरत और सूरत, करदार के आला, अखलाकियात पर आप गामजन हैं। आप फरमाते हैं अगर मैं तुम्हें कह दूं इस पहाड़ी के पीछे से दुश्मन आ रहा है, तुम पर हमलावर होने वाला है, क्या मेरी बात मानोगे? क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि आपने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, आपने तो कभी गलत बयानी की ही नहीं। आपने फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह की दावत को कबूल कर लो, दावते तौहीद को इख्तियार कर लो, एक रब की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है, तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। कौम ने मानना क्या था, मानने के बजाय आपका सगा चचा अबू लहब उठा, कहने लगा तब्बल्लक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ु बिल्लाह तुम्हारे हाथ टूट जाएं, अलिहाजा जमातना, क्या तूने हमें इसलिए जमा किया था? हमारे बाप दादा सारी उम्र इन बुतों की परस्तिश करते रहे, बाप दादा का दीन क्या था, तुमने हमें किस दीन पर बुलाया? मोहतरम भाइयों, ये नबी की दावत है, वो नबी के दुश्मनों की, नबी के मुखालफों की दावत है कि आप गैरुल्लाह की इबादत, परस्तिश और उनकी पूजा करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब दावते तौहीद को फैलाने से फिर कोई एराज नहीं किया, आगे बढ़ते गए। 13 साला मक्की दौर को देखें,
صرف اور صرف عقائد کی اصلاح ہے، صرف اور صرف توحید کی عقیدہ آخرت کی دعوت ہے کہ لوگوں اپنی اصلاح کر لو۔ یہ ہے رسول اللہ کی آمد کا پہلا مقصد کہ آپ لوگوں کو غیر اللہ کی پوجا اور پرستش سے ہٹا کر ایک رب کی درگاہ میں لے آئیں، ایک رب کے سامنے سربا سجود کر دیں، ایک مالک کے سامنے لا کر ان کو کھڑا کر دیں۔ یہ آپ کا پہلا مشن تھا جس کے لیے آپ نے دن رات ایک کیا، اور پھر صرف مکہ میں ہی نہیں، مکہ سے باہر جا جا کر منڈیوں میں جا کر، تجارتی منڈیوں میں جا کر، اور پھر لمبا سفر کر کے طائف میں جا کر لوگوں کو یہی دعوت دیتے تھے، لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحو، اپنی ذات کی نہیں کہ بس تم میری بات مانو، پہلی دعوت لا الہ الا اللہ، اور پھر لوگوں میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آج ہم دیکھیں کیا یہ دعوت جو آپ لے کر آئے تھے، جس سے آپ نے آغاز کیا تھا، جو سارے نبیوں کی دعوت تھی، آج غیر مسلموں کی بات نہیں کرتے، مسلمانوں کو دیکھیں کیا اس دعوت پر قائم ہیں؟ آپ جدھر دیکھیں گے شرک کے اڈے، جدھر دیکھیں گے غیر اللہ کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے، ہر گلی محلے میں، ہر کلومیٹر 2 کلومیٹر پر، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر صوبے میں، ملک کے مختلف خطوں میں، اور اس پاکستان میں جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، آپ کو جگہ جگہ سرے عام شرک کے اڈے حکومتی سرپرستی میں اور محکمہ اوقاف کی نگرانی میں آپ کو قائم نظر آئیں گے۔ لوگ اپنے رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کر رہے ہیں۔ آج وہ ارض توحید سعودیہ کی سرزمین، کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن جب انہوں نے اس مملکت کو قائم کیا، ختم کر دیا، صفایا کر دیا، آج اس پوری مملکت کے اندر پاکستان سے کتنی بڑی مملکت ہے، اس پورے ملک کے اندر کوئی ایک بھی شرک کا اڈا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، شاید اس کی برکات ہے کہ اللہ نے انہیں نوازا ہے، حرمین شریفین کی اپنی برکات ہے۔ پورے ملک کے اندر کوئی ایک بھی قبر آپ کو نظر نہیں آئے گی جس پر جا کر لوگ سجدے کرتے ہوں، جس کے سامنے جا کر لوگ اپنی ہاتھوں کو پھیلاتے ہوں، جس کے سامنے جا کر اپنی جولیوں کو پھیلاتے ہوں، جس کے سامنے جا کر اپنی حاجات پیش کرتے ہوں۔ بنیادی طور پر بچہ مدرسے میں جاتا ہے، سکول میں جاتا ہے، پہلے دن سے ہی اس کو توحید کی دعوت سکھائی جاتی ہے۔ رسول اللہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، ہم اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے؟ ہمارے بر صغیر کا خطہ جو ہے، اس میں تو بس جس کا جو دل چاہے وہ کر لے۔ آپ کسی جگہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، آپ پر بہت ساری پابندیاں ہیں، مسجد نہیں بنا سکتے، لیکن آپ کسی جگہ مزار بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں آ کر اپنی حاجات طلب کریں، کوئی پابندی ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، جہاں مرضی۔ اور پھر جب وہ ترقی کرے گا، حکومت اپنی نگرانی میں لے لیتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کی تعمیر، ترقی، نمود و نمائش، یہ اسی جو اس سے پہلے حکومت تھی جو عارضی طور پر تھی، اس دور میں اربوں روپیہ خرچ کیا گیا اسی کام پر، اربوں روپیہ۔ وہ لوگ جس قوم کے لوگ بھوکے غربت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں، ان کی پرواہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تھے رب کی توحید کی دعوت لے کر۔ آج بدقسمتی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو آج کے رسول کہنے والے، آج ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ وہ رب پر یقین رکھ کے کہتے ہیں کام ہی نہیں چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں علیہ اللہ بکاف عبدا، تو کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کون سی چیز ہے جو اللہ سے نہیں مل سکتی، یا جو اللہ کے پاس موجود نہیں؟ کسی اور کے در پر، کسی اور کی درگاہ پر، کسی اور کے آستانے پر ہمیں جانا پڑے، جب سب کچھ کا مالک اللہ ہے، پھر اس اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ یہ پہلا مقصد ہے رسول اللہ کی تشریف آوری کا۔ ہم دیکھیں گے ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے تو جب وحی نازل ہوئی 23 سال اسی پر لگا دیے، اور اپنے بعد آپ نے امت کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے۔ آج صرف میری نہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ جہاں جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی آستانے پر رکا ہوا ہے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اچھی
ذمہ داری ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے کنبے اور قبیلے میں، اپنے دوست و احباب میں آپ لوگوں کو سمجھائیں، رب کی توحید کی دعوت پہنچائیں۔ یہ ہے مشن رسول اللہ کا۔ رسول اللہ جشن منانے کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ مشن لے کر آئے ہیں، اور مشن کا پہلا ہتھیار یہ تھا کہ رب کی توحید۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی اس آیت میں اور اس جیسی دیگر 3 اور آیات ہیں، 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی آمد کے 4 اور مقاصد بیان کیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی مکے والوں میں سے۔ آپ کے باپ عبداللہ ہے، دادا عبد المطلب ہے، والدہ آمنہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی اور مخلوق میں سے آئے تھے، انہی انسانوں میں سے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، ربنا وبعث فیہم، دعا یہی کی تھی اللہ میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ یہ اس کو سمجھتے ہوں گے، اس کی زبان جانتے ہوں گے، اس کی بات کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے، اللہ کہتے ہیں اللہ نے انہی میں رسول بھیجا، انہی میں سے بھیجا۔ اب کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ رسول آ کر اللہ کی آیات تلاوت کرے۔ آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا امت کو، قرآن کی طرف بلایا۔ کیا آج ہمارا قرآن کے ساتھ اسی طرح تعلق ہے جس طرح رسول اللہ کا تعلق تھا؟ 2 رکعات میں 5 پارے قرآن کے پڑھ جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ہم قل ہو اللہ سے آگے بڑھتے ہی نہیں، اور 90% کو شاید قرآن کی آخری 10-15 صورتیں بھی نہیں آتی۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ ہمارے بچوں کو اسکول جاتے ہیں، انگریزی آتی ہے، باقی اس کو بڑے بڑے ہم تعلیم اداروں میں بھیجتے ہیں، نماز پوچھ رہے نہیں آتی، قرآن نہیں آتا پڑھنا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں دین سے اتنے دور چلے گئے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ہماری کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف دنیا پر ہی ہے۔ دنیا کا مال و متاع، دنیا کا عہدہ، دنیا کا منصب، دنیا کی جاگیر، مارکیٹ، کارخانہ، دکانداری مل جائے، اعلیٰ عہدہ منصب مل جائے تو بس ہماری یہی کامیابی ہے۔ کامیابی اگر ہے تو وہ قرآن میں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ذلیل ہوئے آج تارک قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے ذلت ہے۔ آج ہمارا قرآن کے ساتھ اتنا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں ان پر۔ کیا آج میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی دعوت دیں؟ یہ تھا رسول اللہ کے آنے کا مقصد۔ اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ گناہوں سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ جتنی برائیاں ان کے اندر تھی، ان برائیوں کو ختم کر کے ان کے دل و دماغ کو معطر کرتے ہیں۔ اللہ کی توحید قرآن کی آیات کے ساتھ ان کو سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تزکیہ گناہوں سے، شرک سے، بے حیائی سے، شراب نوشی سے، جادوگری سے، سود خوری سے، ان تمام گناہوں کو چھڑا کر ان کو سیدھے راستے پر بلاتے ہیں۔ یہ ہے تزکیہ۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب سکھاتے ہیں۔ پہلے کہا آیات تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنا ہوتا ہے اوپر سے دیکھ کر پڑھنا قرآن کو، اور سکھانا کیا ہے؟ قرآن کے معنی مفہوم کو، قرآن کے احکامات کو، اوامر و نواہی کو، قرآن میں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو سیکھنا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا؟ یہ صرف اور صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ ثواب ملتا ہے قرآن پڑھنے سے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اللہ کے احکامات کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس میں ہمیں احکامات دیے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرو، ان سے بعد آ جاؤ، ان پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ان سے رک جاؤ گے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ تو یعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ،
اور حکمت سکھاتی ہے. حکمت سے مراد حدیث بھی ہے, حکمت سے مراد حکمت کا مفہوم بہت بڑا ہے. اس میں بصیرت بھی ہے, اس میں دانائی بھی ہے, اس میں خیر بھی ہے. حکمت کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ 4 مقاصد قرآن کریم کی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا. اس سے آگے بڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ شَاهِدًا بِالْحَقِّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے میرے نبی بے شک ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر, خوشخبری دینے والا, بشیر اور نذیر. جو لوگ آپ کی بات کو قبول کر لیں ان کو جنت کی خوشخبری دیں, اور جو آپ کی نافرمانی کریں, آپ کی بات نہ مانیں, کفر اور شرک پر مصر رہیں, اڑے رہیں, ان کو جہنم سے ڈرائیں, بشیر اور نذیر بن کر آئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو حق بات کی دعوت دیں, جو قبول کر لیں ان کو جنت کی خوشخبری دیں. آج لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اس نے جنت بنائی کس لیے؟ اور نافرمانیوں سے ڈرانے کے لیے بھی نبی آیا ہے. صرف خوشخبری نہیں, خوشخبری ہے ان اہل ایمان کے لیے جو توحید پر گامزن ہے, توحید کے بعد عبادات کا اہتمام کرتے ہیں, معاملات کا, حقوق و فرائض کی پابندی کرتے ہیں. یقیناً ان کے لیے خوشخبری ہے. اور جن کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ان کو ڈرنا چاہیے اور دوسروں کو ڈرانا چاہیے. نبی اس لیے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں. صحیح مسلم میں روایت ہے, حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میں نے آ کر آپ کو کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں. کہنے لگے مجھے نہیں پتا تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے. میں نے کہا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے لوگوں کی طرف مبعوث کیا ہے. کس لیے مبعوث کیا ہے, کیا پیغام دے کر آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیئا. اللہ نے مجھے بھیجا ہے صلہ رحمی کے لیے, صلہ رحمی کرنے کے لیے, رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے, لوگوں کو قریب کرنے کے لیے, آپس میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے, نفرتیں ختم کرنے کے لیے, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ ایک خوشگوار معاشرہ قائم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور آپ اس مقصد میں کمال کامیاب ہوئے. عرب کا آج بھی وہ قبائلی سسٹم عرب کے اندر نظام ہے. ہمارے ہاں تو اتنی ایک دوسرے سے نفرت نہیں, وہاں تو قبائلی سسٹم, اور قبائلی سسٹم میں تعصب بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ان کے اندر اتنی محبتیں پیدا ہوئی آپ کی تشریف آوری کے ساتھ. پھر ایک دوسرے کا احترام, پیار, بھائی چارہ, اور اپنا مال دوسرے کے لیے نشاور, اپنی جائیداد, اپنا گھر بار دوسروں پر نشاور کر دیا. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے آنے کا مقصد کہ آپ نے صلہ رحمی کا حکم دیا. اور آپ نے فرمایا میں بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, بتوں کو توڑنے کے لیے. آج بہت سارے اسلامی ملک جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہلاتے ہیں دوبارہ بت اور مجسمے بنانے شروع ہو گئے. یہ تباہی اور گمراہی کی طرف جانا شروع ہو گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج دنیا کے دیگر مذاہب والے ہمارے قریب آ جائیں گے, ہماری عزت میں اضافہ ہوگا, ہمارے وقار میں اضافہ ہوگا, ہماری معیشت بڑھے گی. اور نہیں, وقتی طور پر اگر تمہیں کوئی فائدہ مل بھی جائے تم نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے. جو بھی کرے گا بت سازی کرے گا, بت بنائے گا, مجسمے بنائے گا, اور پھر وہ شرک کے دروازے کھولے گا, سمجھ لو کہ اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے, اس نے اپنی آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے. وہ کامیابی کی طرف نہیں جا رہا بلکہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا. اور پھر آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں ایک اللہ کی توحید کی دعوت دوں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ آپ نے حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں. پھر وہ مسلمان ہوئے. پہلے جب آ کر آپ سے تعارف کیا, پوچھا, اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اسی طرح آپ کی بعثت کا ایک اور مقصد ہے اخلاق حسنہ کی تکمیل. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. دوسری روایت میں ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں,
اخلاقیات لوگوں کو سکھاؤں، لوگوں کے اندر پیار، ہمدردی، بھائی چارہ، قربانی، احسان، عدل و انصاف اور قوت، مساوات، ان ساری کی ساری خوبیوں کو لوگوں کے اندر پیدا کروں، اور اس کے برعکس جتنے جرائم، جتنی گمراہیوں کے راستے ہیں ان سب کو بند کر دوں، لوگوں کو اس سے بچاؤں۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کی بعثت کا اور مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي عَلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کس لیے آئے تھے؟ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کا مقصد الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہو رسول نبی امی کی، جس کا تذکرہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو نیکی کا حکم دینے کے لیے آیا ہے، برائیوں سے روکنے کے لیے آیا ہے، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرنے کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے، گندی، ناپاک، شراب، سود، جوا اور اس طرح کے مرتاد اور گندی چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آیا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو طوق تھے ان کے گلوں میں ڈالے گئے تھے جاہلیت کے رسم و رواج، اور ان پر طرح طرح کے طوقوں کے اندر وہ جکڑے ہوئے تھے، ان طوقوں کو، اس بوجھ کو ان سے اتارنے کے لیے نبی آیا ہے۔ یہ تھا نبی کے آنے کا مقصد۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان لائے، پھر آپ کی عزت کی، احترام کیا، آپ کی مدد کی، آپ کے ساتھ دین کو پھیلایا اور دین کو، دین کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، اس دین کی روشنی کو کائنات میں پھیلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں کامیاب ہونے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے اور آپ آئے تھے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات کے لیے بہترین نمونہ بن کر آئے تھے۔ آپ کی شکل و صورت، لباس، چال ڈھال، آپ کے شب و روز، شادی غمی، آپ کے دن رات، آپ کا لباس، آپ کی معیشت، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے، آپ کی نماز کا طریقہ، آپ کے جہاد کا طریقہ، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، آپ کی پوری زندگی تمہارے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے اور آپ دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن 23 سال گزرے، اسلام کا وحی کا آغاز ہوا تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق سے، اور آج 23 سال کے بعد اسلام دین مکمل ہوا۔ میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا ہے، دین میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اس میں کمی کر سکے یا اضافہ کر سکے۔ محترم بھائیو، یہ چند ایک مقاصد ہیں جو آپ کی بعثت کے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ تفصیلات اور موجود ہیں قرآن و حدیث میں، اختصار کے ساتھ چند باتوں کو ذکر کیا ہے۔ اب ان سب کی روشنی میں آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کیا ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے یا اس کے برعکس کوئی اور ہی کاروبار کھلا ہوا ہے؟ مشن کو چھوڑ کر جشن کو اختیار کیا گیا، جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے اس وقت گلیاں سجا کر اور ادھر رسم و رواجوں پر۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے کہ آپ نے آ کے لوگوں کو بتایا ہے کہ میں کس ڈیٹ کو پیدا ہوا، یہ تو کنفرم ہی نہیں۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ میری تحقیق کے مطابق آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب ماننے والوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو، کوئی 2 کو، کوئی 17 کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے، اور آپ نے تو یہ بتایا ہی نہیں، منانا تو بہت دور کی بات ہے جشن، آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ میں کس تاریخ کو پیدا ہوا۔ ہاں یہ آپ نے بتایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کسے تھی؟ کسے تھی آپ کے ساتھ؟ صحابہ کرام کو تھی، آپ کے اہل بیت کو تھی۔ صحابہ کرام میں سے آپ دیکھ رہے
سے افضل صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نبوت والا دورانیہ 23 سال ہے. 23 سالوں میں 23 مرتبہ تو یہ 12 ربیع الاول آیا ہے نا. آپ نے کسی ایک مرتبہ بھی صحابہ کو نہیں کہا جشن مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ اور چراغ جلاؤ، موم بتیاں دیے یہ موجود ہوتے تھے، چراغ جلاؤ، آج میری برادت کا دن ہے. آپ نے اپنی امت کو اس کی تعلیم ہی نہیں دی. ہم کس طرف چلے گئے اور ہمیں کیا ہو گیا؟ رسول اللہ جس کاموں کے لیے آئے تھے ہم نے ان کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، اور ہم نے ایک نیا شعبہ کھول لیا. آپ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 2 مرتبہ تو یہ دن آیا ہے نا، انہوں نے بھی نہیں کیا. حضرت عمر کی خلافت میں 10 مرتبہ دن آیا ہے، انہوں نے بھی نہیں کیا. حضرت عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ یہ دن آیا ہے. حضرت علی کی خلافت میں 4 یا 5 مرتبہ یہ دن آیا ہے. حضرت حسن آئے اور حضرت حسین آپ کے نواسا جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی زندگی میں آپ کی وفات کے بعد 50 مرتبہ یہ دن آیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ کی وفات کے بعد 50 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا ہے. کسی ایک کتاب میں نہیں، کسی ایک جگہ سے ایک ثبوت بھی نہیں انہوں نے اس دن کا کوئی اہتمام کیا ہو. آج بھی آپ دنیا کے دیگر خطوں میں چلے جائیں، وہی مقدس سرزمین مکہ اور مدینہ 12 ربیع الاول. آج ادھر 12 ربیع الاول ہوگا، آج یا کل گزر چکا ہے، کیونکہ 2 دن کا میرا خیال اس دفعہ فرق پڑا تھا. 2 دن کا فرق ہوا تھا. جب یہ سب ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے، کبھی 1 دن کا فرق ہوتا ہے، کبھی 2 دن کا. 2 دن کا فرق تھا. کل گزر چکا ہے 12 ربیع الاول. 2 دن کا فرق کبھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی برابر آ جاتا ہے، کبھی 1 دن کا. آپ پوچھ لیں جو لوگ وہاں آپ کے عزیز و اقارب رشتے دار یا عمرے کے لیے گئے ہیں کہ وہاں کوئی لائٹنگ، کوئی روشنیاں اور کوئی گلیوں کے اندر یہ اربوں روپیہ جو خرچ کیا جا رہا ہے، وہاں بھی کوئی ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور حدیث کی کسی ایک کتاب میں عید میلاد النبی کا باب نہیں. عید الفطر ملے گی، عید الاضحیٰ تو ملے گی، تیسری عید کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں. پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام کے جو دین کے اندر ثواب کی نیت سے نیا کام شروع کیا جائے، آپ نے فرمایا وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم میں لے کر جانے والا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گا، لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے حوض سے پانی پئیں گے اور سیراب ہوں گے. دیکھتے دیکھتے گروہ سامنے آئے گا، میں بڑا خوش ہو کر اپنی امتیوں کو پانی پلا رہا ہوگا، اور میرے اور ان کے درمیان دیوار کر دی جائے، پارٹیشن کر دی جائے. وہ ادھر رہ گیا، رسول اللہ ادھر رہ گیا. آپ فرماتے ہیں میں فرشتوں سے کہوں گا کیا وجہ ہے، ان کو مجھ سے دور کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو کس طرح بدل دیا. آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. جس کو قیامت کے دن رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو دفع کر دو، مجھ سے دور کر دو، باقی پھر کوئی نجات کا راستہ رہ جائے گا. آج ہم مخالفت نہیں کر رہے، ہم اپنے ان بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں، ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں. وہ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں، ہم کہیں گے ہمیں کیا اعتراض. ہمیں صرف اور صرف یہ ہے کہ کہیں آپ پیسہ بھی خرچ کریں، آپ وقت بھی لگائیں، اور وہ آپ کی نجات کے بجائے آپ کی تباہی کا سبب بن جائے تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ ہمیں آپ کی فکر ہے. خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پاکستان کا کتنا حصہ اس وقت سلام کی نظر میں ہو، وہاں خرچ کرو پیسہ. خرچ کرنے کے لیے آنکھ کو خرچ کرنے سے کوئی نہیں روکتا. سارا سال ہر روز دے کے پکاؤ تقسیم کرو، کون روکتا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، کون روکتا ہے؟ لوگوں کے مکانات گر گئے، لوگ بے سہارا بچارے بہ گئے، ان کے جانور وہ ہیں مر رہے ہیں، اور ہم پیسہ کہاں لگا رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.